جانے لگے تو جنت البقیع بھی یاد آ گئی کہ اس میں سیدہ فاطمہ ہے، طیبہ طاہرہ ہے، زاہدہ عابدہ ہے، راقیہ ساجدہ ہے۔ اللہ اللہ، تربت فاطمہ زہرا پہ حسین گئے اور جا کر کے کہتے امی جان جو دودھ تم نے پلا کر کے بڑا کیا تھا اس کا وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امی جان تمہارا حسین جو لقمے تم نے حسین کو کھلا کر کے بڑا کیا تھا آج حسین اس کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ امی جان جو تم نے اپنی وصال کے وقت مجھ کو پیار کیا تھا اس کا وعدہ وفا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اشکبار آنکھوں سے امام علی مقام سیدہ فاطمہ کی تربت پہ ہیں، زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب جانے لگے تو راستے میں حضرت ابراہیم آپ کے ماموں جان کی قبر نظر آ گئی اور وہاں میرا حسین اپنے ماموں جان کی قبر انور پر جا کر کے کھڑا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ماموں جان آج تمہاری ننھی قبر مجھے نظر آ رہی ہے، کل تم ہی تھے، میں تھا، دوسری میں تھا، اور نانا جان کی ایک ران پہ میں تھا، ایک پہ ابراہیم تم تھے، تمہیں قربان کر دیا تھا، مجھے بچا لیا تھا۔ اللہ اللہ، مجھے بچا لیا تھا۔ ماموں جان دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ اس اسلام کی بقا کے لیے مجھے تم کو قربان کیا تھا، مجھے باقی رکھا تھا، آج اسی اسلام کو بچانے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، بھائی حسن کے پاس پہنچے، بھائی جان جو تم نے شفقت میرے باپ کے گزرنے کے بعد میرے سر پر دست شفقت پھیرا تھا، اے بھائی حسن کوفیوں نے تم کو بھی اللہ اللہ کوفے میں رہنے نہ دیا، اللہ اللہ تم پر بھی کئی وار کیے، تمہیں تو مدینے میں بھی تم پر ظلم و ستم کیا، اے بھائی جان لیکن شریعت سے تمہارا قدم کبھی ہٹا نہیں، اے بھائی جان اسی شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رات کا سناٹا چھایا ہے، اللہ اللہ، محمد بن حنفیہ آ گئے، بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، کون سا مدینہ چھوٹ رہا ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے کہ 70,000 نبی کے روزے پہ صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے سے شفا ہے، جس کے کنکروں میں شفا ہے، تو اس کی ہر چیز شفا ہی شفا ہے، آج وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جو ہمارا مرکز عقیدت بھی ہے، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جو ہمارا مرکز و محور بھی ہے۔ اللہ اللہ، محمد بن حنفیہ آ گئے، بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ابھی تو مکہ کا ارادہ ہے۔ اللہ اللہ، فرمایا کہ میں جا رہا تو یہاں خلجان لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوگا، مجھے خدشہ ہے کہ یہاں لڑائی نہ ہو، مدینے کی گلیوں میں خون ریزی نہ ہو، اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، محمد بن حنفیہ نے فرمایا تھا بھائی جان مکہ جا رہے ہو اچھا ہے لیکن کوفہ نہ جانا، کوفے کی بے وفائیاں آپ کو معلوم ہے۔ اللہ اللہ، کوفے کی بے وفائی معلوم ہے، بابا علی مرتضیٰ کو ان ظالموں نے شہید کیا، حد تو یہ ہے کہ آپ کی قبر انور کو بھی لوگوں سے چھپایا گیا تاکہ کوئی ظالم علی مرتضیٰ کی قبر کے ساتھ بے ادبی نہ کرے۔ اے بھائی جان، اللہ اللہ، تمہیں پتا ہے امام حسن پر پرچھی کا وار کیا تھا، بہت مشکل سے وہ ٹھیک ہوئے تھے، تمہیں پتا ہے کہ حسین پر اللہ اللہ میرے بھائی اللہ اللہ امام حسن پر یزید نے سازش کر کے زہر دلوایا ہے۔ اللہ اللہ، کوفیوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر آپ مکہ میں رہیں ٹھیک ہے، اگر مکہ کے حالات سازگار نہ ہو تو مکہ سے آگے کسی آبادی میں نکل جانا، وہاں رہ لینا، اگر وہاں کے بھی حالات ٹھیک نہ ہو تو کسی اور گاؤں میں چلے جانا، وہاں کے بھی حالات ٹھیک نہ ہو تو کسی اور گاؤں میں چلے جانا، لیکن کوفہ ہرگز نہ جانا۔ اللہ اللہ، یہ تھوڑا سا اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے مدینے سے روانہ ہوا، اور مدینے سے روانہ ہوا تو شعبان کا مہینہ تھا۔ اللہ اللہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچے؟ اللہ مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور ان گھروں میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کے خاندان کے گھر تھے، ان گھروں میں امام علی مقام جلوہ گر ہو گئے۔ تو مکے والوں کو پتا لگا کہ نبی کا لال آ گیا ہے، فاطمہ کا ہلال آ گیا ہے، علی
علی مرتضیٰ کا دلارا آ گیا ہے تو مکے والے استقبال کے لیے حاضر آ گئے اور کہا مرحبا 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 یا حسین ابن علی، خیر مقدم ہے، آپ کا سواگت ہے۔ آج مدینے میں آمنہ کے لال کا لال آ گیا ہے اور فاطمہ کا ہلال آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسالت ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، کہاں پہنچ گئے امام حسین؟ بولو، مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، آپ کا استقبال ہوا۔ جب حسین مکہ میں پہنچ گئے، حضرت زبیر ابن عبداللہ بھی پہنچ چکے تھے دوسرے راستے سے، ان کو بھی ولید نے بلایا تھا کہ یزید کی ویٹ کر لو۔ یہ 3 لوگ تھے، اور کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اسے عبد الرحمن بن ابی بکر کا بھی تذکرہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے بارے میں یزید نے کہا تھا کہ مہلت، ان کو مہلت نہ دینا، فوراً سے بیعت طلب کرنا۔ اب حسین مکے میں ہیں، اب مکے میں جب پتہ لگا، کس کو، کوفے والوں کو پتہ لگا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں آ گئے ہیں؟ مکہ آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے خطوط روانہ کیے، 1 خط آیا، 2 خط آئے، 3 خط آئے، امام علی مقام پڑھتے جا رہے ہیں، چٹھیوں پہ چٹھیاں آتی جا رہی ہیں، خطوط پر خطوط آتے جا رہے ہیں۔ جب انہیں پتہ لگ گیا کہ امام علی مقام نے یزید لعین کی بیعت نہیں کی، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی، ظالم و جابر کی بیعت نہیں کی، عیاش و مکار کی بیعت نہیں کی، اللہ اللہ، خطوط پر خطوط آنے لگے۔ پہلے بھی جو علی مرتضیٰ کے وفادار کچھ لوگ تھے وہ شیعان علی کہلاتے تھے، اب خطوط پر خطوط آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس پر ہی بس نہیں، بعض خطوطوں میں یہ لکھا تھا، اے حسین اگر تم نہیں آئے تو ہم یزید کی بیعت کر لیں گے، اگر تم نہیں آئے تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ظالم و جابر فاسق و فاجر کی بیعت کر لیں گے، اور کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید کی بیعت کیوں کی تھی، تم نے ظالم و جابر بادشاہ کی بیعت کیوں کی تھی، شریعت کی حدود کو پائمال کرنے والے کی بیعت کیوں کی تھی۔ اللہ اللہ تو کہہ دیں گے مولا ہم نے تو تیرے نبی کے بیٹے کو بلایا لیکن تیرے نبی کا بیٹا نہیں آیا۔ اللہ اللہ، تو قیامت کے دن اے حسین تم ہی اللہ کی بارگاہ میں جواب تمہیں دینا ہوگا۔ کتنے خطوط آ گئے؟ روایت میں آتا ہے 150 خط آ گئے۔ کتنے خط آ گئے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ارے بولو، کتنے خطوط آ گئے؟ 150 خط آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں کیا امام حسین بے وفا ہیں کہ نہ جائیں؟ کیا شریعت کو پائمال کرتا دیکھے نہ جائیں؟ اللہ اللہ، امام حسین کے پاس عذر شرعی کیا